أرى في المنام أني أسبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم فتلاه للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين خلیل اللہ اٹھے خواب سے دل کو یقین آیا خلیل اللہ اٹھے خواب سے دل کو یقین آیا کہ آخر امتحان بندے کا ہے مالک نے ہے فرمایا خلیل اللہ اٹھے خواب سے دل کو یقین آیا کہ آخر امتحان بندے کا مالک نے ہے فرمایا پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں خدا کے نام سے تیرے لہو سے ہاتھ بھرتا ہوں سعادت من بیٹا جھک گیا فرمان باری پر زمیں آسماں حیران تھے اس اطاعت گزاری پر سعادت من بیٹا جھک گیا فرمان باری پر زمیں آسماں حیران تھے اس اطاعت گزاری پر کہا فرزند نے اے باپ اسماعیل صابر ہے خدا کے حکم پر بندائے پائی تکمیل حاضر ہے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی یہ فیضان نظر تھا
یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ پدر تھا مطمئن بیٹے کے چہرے پر بحالی تھی، چھری حلقوں میں اسماعیل پر چلنے ہی والی تھی۔ پدر تھا مطمئن بیٹے کے چہرے پر بحالی تھی، چھری حلقوں میں اسماعیل پر چلنے ہی والی تھی۔ مشیت کا مگر دریا رحمت جوش میں آیا، مشیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا، کہ اسماعیل کا ایک رونٹا کٹنے نہیں پایا، کہ اسماعیل کا ایک رونٹا کٹنے نہیں پایا۔ ہوئے جبرائیل نازل اور تھاما ہاتھ حضرت کا، کہ بس امتحان مقصود تھا ایثار جرت کا۔ ہوئے جبریل نازل اور تھاما ہاتھ حضرت کا، کہ بس امتحان مقصود تھا ایثار جرت کا۔ اطاعت اور قربانی ہوئی منظور یزدانی، کہ جنت سے بکرا آ گیا بہر قربانی۔ اطاعت اور قربانی ہوئی منظور یزدانی، کہ جنت سے یہ بکرا آ گیا ہے بہر قربانی۔ خطاب اس دن سے اسماعیل نے پایا ذبیح اللہ، خطاب اس دن سے اسماعیل نے پایا ذبیح اللہ، خدا نے آپ کے حق میں فرمایا ذبیح اللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حمد اور صلوات کے بعد کھربوں مرتبہ نذرانہ عقیدت جان کائنات، حسن کائنات، حقیقت کائنات، جلوہ نور قدیم، صیب لطف امین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے حضور کھربوں مرتبہ نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد، حضرین محترم، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، یہ دن عید قربان کا دن، یہ ایک عظیم واقعے کی یاد تازہ کرتا ہے۔ اکثر مرتبہ آپ نے سماعت کیا علماء سے، اور مجھ سے بھی آپ نے کئی مرتبہ یہ سماعت کیا کہ یوم نحر 10 ذو الحج یوم عید اس عظیم واقعے کی یاد تازہ کرتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرنے کا خواب کے اندر حکم فرمایا تھا۔ 8 کو خواب آئی، 9 کو خواب آئی، 10 کو خواب آئی، تو آپ فلسطین سے مکہ المکرمہ بیت اللہ تشریف لائے۔ 13 سال کی عمر کا لخت جگر، نور نظر اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ السلام، ان کو ساتھ لیا۔ یہ میں مختصر، کیونکہ اس دوبارہ تاکہ واقعے کی یاد کو تازہ ہو جائے تو مختصراً جو ہے یہ عرض کرتا ہوں۔ تشریف لائے، حالانکہ 1 مہینے کا سفر تھا،
1 مہینے کا سفر، لیکن آپ نے، یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے، آپ صبح چلتے دوپہر کے وقت بیت اللہ میں پہنچ جاتے، دوپہر کو چلتے تو شام کو فلسطین میں پہنچ جاتے۔ 1 مہینے کا سفر ہے، لیکن یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے کہ چند قدم اٹھائے تو کہاں سے کہاں تشریف لے جائیں۔ جس طرح سیدنا آدم علیہ السلام ہندوستان سے چند قدم اٹھاتے اور بیت اللہ میں پہنچ جاتے، اسی طرح فلسطین سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام صبح چلتے دوپہر کے وقت بیت اللہ میں، اور دوپہر کے وقت چلتے تو شام کے وقت فلسطین میں پہنچ جاتے۔ آپ تشریف لائے، حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام، بچپن کا زمانہ ہے، 13 سال کی عمر ہے، بعض نے کہا 9 سال کی عمر ہے، اپنی زوجہ کو آ کر کہا میرے لخت جگر نور نظر کو تیار کریں، میں دعوت اللہ، اللہ کی دعوت پر جا اسے لے کر۔ تو یہ اللہ کی ہی تو دعوت تھی، 3 دن رات کو خواب میں کہ اپنی پیاری چیز کو میری بارگاہ میں قربان کر دو، اور آخر میں یہ کہہ ہی دیا کہ اپنے لخت جگر نور نظر کو میرے راستے میں قربان کر دو۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کہ ایک ہی بیٹے تھے سیدنا اسماعیل علیہ السلام، تو آپ نے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا، وادی منہا میں، وادی منہا کی طرف جب تشریف لے جا رہے تھے تو شیطان نے سوچا کہ اگر آج اللہ کے خلیل نے، آج اللہ کے ابراہیم نے اگر اس عمل کو کر لیا تو یہ عمل قیامت تک کے لیے آنے والے لوگوں کے لیے سنت بن جائے گا، اور وہ اس سنت کو ادا کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لیں گے، تو کیوں نہ اس عمل کو روکوں تاکہ آنے والی نسل وہ نہ اس عمل کو کرے اور نہ ہی اللہ کا قرب حاصل کر سکے۔ تو شیطان نے سب سے پہلے آپ کی والدہ سے کی طرف جا کر کہنے لگا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے خامن اپنے لخت جگر نور نظر اسماعیل کو کہاں لے کر گئے؟ تو آپ نے فرمایا وہ اللہ کی دعوت پر گئے ہیں۔ اس نے کہا ایسا نہیں ہے، بلکہ ایسا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دیں گے۔ تو جناب ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے نور نظر کو، اپنے لخت جگر کو، جو 80 سال کی عمر میں اللہ نے ان کو عطا کیا، اور دعائیں مانگنے کے بعد اللہ نے ان کو عطا کیا، وہ اپنے لخت جگر نور نظر سے بے حد محبت کرتے گئے، بڑا پیار کرتے گئے، تو کیسے ہو کہ وہ اپنے لخت جگر کو اپنے ہاتھ سے ہی ذبح کر دیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو شیطان لعین نے کہا کہ ایسا ہی ہے کہ وہ اپنے بیٹے سے بے حد درجہ محبت کرتے گئے، لیکن یہ حکم ان کو اللہ کی طرف سے ہے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ جناب سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ اگر ان کے رب نے ان کو یہ حکم فرمایا ہے تو پھر میرا ایک بیٹا کیا، اگر ہزاروں بیٹوں بھی ہو تو اس ذات کی حکم پر اور اس ذات پر جو ہے وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، اور میں اس بات پر راضی ہوں ہزاروں اسماعیل بھی ہو تو میں اپنے بیٹوں کو اللہ کے رستے پر قربان کر دوں۔ شیطان لعین جو ہے وہ ناکام ہوا اور وہ بھاگا اور جا کر پیچھے سے اسماعیل علیہ السلام کو کہنے لگا کہ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے فرمایا میرے والد مجھے اللہ کی دعوت پر لے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا ایسے نہیں، بلکہ آپ کے والد آپ کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دیں گے۔ جناب اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے اپنے ہاتھ سے ذبح کریں، کیونکہ پیچھے تاریخ میں ایسا واقعہ نہیں تھا، اس سے پہلے تاریخ میں ایسا واقعہ نہیں تھا کہ کسی باپ نے اپنے بیٹے کو زمین پر لٹا کر اور چھری کے ساتھ ذبح کر دیا ہو، ایسا واقعہ پہلے تاریخ کے اندر نہیں تھا۔ اس لیے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام فرماتے گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
وہ مجھے اپنے ہاتھ سے زمین پر لٹا کر ذبح کر دیں، وہ تو مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اس نے کہا ایسا ہی ہے، لیکن کیونکہ اللہ کی طرف سے حکم ہے یہ وہ کہتے ہیں۔ شیطان کہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کو اللہ کا حکم ہوا ہے، حالانکہ ان کو خواب آئی ہے، جبکہ خواب نبی اور غیر نبی کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے۔ غیر نبی کی خواب جھوٹی ہو سکتی ہے، اللہ کے نبی کی خواب جھوٹی نہیں ہو سکتی، کیونکہ نبی جو ہوتا ہے وہ جب سوتا ہے، غیر نبی جب سوتا ہے اس کا دل بھی سو جاتا ہے، اس کی آنکھیں بھی سو جاتی ہے، اس کو خبر نہیں ہوتی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن جو نبی ہوتا ہے جب وہ سوتا ہے اس کی آنکھیں سو رہی ہوتی ہیں، اس کا دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے غیر نبی کا وضو جو ہے وہ نیند توڑ دیتی ہے، بندہ سویا اور جو ہے وضو ٹوٹ گیا، لیکن جو نبی ہوتا ہے وہ سونے کے بعد اٹھے اور بغیر وضو کے عبادت کرے، کیوں کہ جو نبی ہوتا ہے اس کی نیند جو ہے اس کا وضو نہیں توڑتی۔ یعنی نبی کا خواب عین بہی وحی الہی ہوتا ہے، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے اور غیر نبی کا خواب یہ جھوٹا ہوتا ہے۔ اور نبی کی نیند اس کا وضو نہیں توڑتی، اور غیر نبی کی وہ جو ہے نیند اس کا وضو توڑ دیتی۔ اور نبی جو ہوتا ہے وہ سوتا ہے تو آنکھیں سوتی ہے، دل جاگتا ہے اور دل اللہ کے ذکر میں رہتا ہے، دل اللہ کے ذکر میں رہتا ہے۔ اور غیر نبی سوتا ہے تو دل بھی سو جاتا ہے، آنکھیں بھی سو جاتی۔ کتنا فرق ہوا؟ جو یہ کہتے ہیں کہ نبی اور ہم برابر ہیں، یہ ان کی عقل کا فطور ہے، انہیں سمجھ نہیں آتی کہ اللہ کا جو نبی ہوتا ہے وہ اللہ کا کتنا برگزیدہ ہوتا ہے، کتنا پیارا ہوتا ہے، اللہ کا کتنا وہ قریب ہوتا ہے، اور کائنات رنگ و بو میں اس کے مقابلے میں کیا، اس کے فضلات کے مقابلے میں بھی کوئی شخص نہیں ہو سکتا، اس کے فضلات کے مقابلے میں بھی کوئی بندہ نہیں ہو سکتا، اس کے فضلات ہی اعلیٰ ہیں، اس کا لبادہ اور اس کا جو ہے اس کی معرفت اور اس کی حقیقت اور اس کے کمالات اور اس کے معجزات، وہ تو شان ہی وراء الورا ہے، اس کے تو فضلات کے برابر کوئی نہیں۔ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے، قرب یافتہ اللہ کا بندہ، اس کے مقابلے میں کھربوں انسان نہیں ہو سکتے ایک ولی کے مقابلے میں، تو نبی کے مقابلے میں کیسا؟ نبی کا جو یہ کہتا ہے کہ ہم اور نبی ایک ہیں، وہ شخص بے ایمان ہے، اس کو قرآن و حدیث کا علم نہیں، اور اس کو اللہ اس کے رسول کی معرفت نہیں، اس کا قلب وہ اندھیرے میں ہے، اس کے قلب کے اندر نور نہیں ہے، نور ایمان نہیں ہے، کیونکہ نبی جو ہوتا ہے وہ بڑی شان والا ہوتا ہے۔ اور نبی عبادت کرنے سے نبی نہیں بنتا، ایک بندہ پیدا ہونے سے لے کر آخری سانس تک اللہ اللہ کرتا رہے، اس کی زندگی کا ایک سانس بھی اللہ سے غافل نہ ہوا ہو، تو تب بھی اس کو اگر کہیں کہ نبوت مل جائے عبادت کرنے کی وجہ سے، ایسا نہیں، نبوت عبادت کرنے کی وجہ سے نہیں، نبوت تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کا انعام ہے، اللہ جس پر چاہے فضل فرما دے، اسے اپنا نبی بنا دے، اسے اپنا نبی بنا دے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی جو ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہے، نبی بچپن میں بھی نبی، نبی جوانی میں بھی نبی، نبی بڑھاپے میں بھی نبی، نبی پیدائش سے پہلے بھی نبی، نبی عالم ارواح کے اندر بھی نبی، اور نبی جو ہے وہ وفات میں وصال کرنے کے بعد بھی نبی، اور نبی معاشر کے میدان میں بھی نبی۔ نبی جو ہوتا ہے وہ تو نبی ہی ہوتا ہے۔ لہٰذا حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی، تو فوراً کہنے لگے کیسے ہو سکتا ہے میرے باپ، مجھے ذبح کر دیں۔ اس نے کہا یہ کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے۔ اچھا، اگر ان کو اللہ کا حکم ہے تو پھر میری ایک جان کیا، میری لاکھوں جانیں بھی ہوں اس ذات پر قربان ہے۔ یہ نبی ہی کہہ سکتا ہے، غیر نبی نہیں کہہ سکتا، غیر نبی نہیں کہہ سکتا، اور اگر غیر نبی کہے تو اس پر پورا نہیں اتر سکتا، کیونکہ اپنی جان ہر کسی کو پیاری ہوتی ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ایک جان کیا،
ہزاروں جانیں بھی ہوں تو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ 9 سال کا بچہ ہو یا بعض کے نزدیک 13 سال کا بچہ ہو یا بعض نے اس سے بھی کم یعنی 9 سے بھی کم کہا، اگر اتنا بھی ہو یعنی 9 سے کم اور 13 کے درمیان بھی ہو تو یہ کہنا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اگر اللہ کے نبی نہ ہوتے تو آپ فرما دیتے، عرض کرتے ابا جان آپ میرے کیسے والد ہیں کہ ابھی تو میں ماں کی گود میں تھا تو آپ نے مجھے فلسطین سے اٹھایا، اس جنگل بیابان میں میری ماں کو بھی چھوڑ دیا اور مجھے بھی بے یار و مددگار چھوڑ دیا، اور اب عرصے کے بعد آئے ہیں اور مجھے ذبح کرنے لگے ہیں۔ یقیناً کوئی اور بچہ ہوتا تو وہ یہی کہتا، لیکن کیونکہ اللہ کے پیارے خلیل کے بیٹے حضرت اسماعیل اللہ کے نبی تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ اے شیطان تو یہ کہتا ہے کہ ان کو اللہ کا حکم ہے، تو اگر ان کو اللہ کا حکم ہے تو میری ایک جان کیا ہزاروں جانیں قربان۔ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ کہاں پڑھے تھے؟ کس مدرسے سے فارغ تھے؟ کس استاد کے سامنے دو زانو بیٹھے تھے؟ نہ کسی استاد کے سامنے بیٹھے گئے، نہ کسی مدرسہ میں پڑھے گئے، صرف فقط یہ اللہ کے پیارے خلیل کی نگاہ تھی اور اللہ کا فضل تھا، فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ یہ حضرت خلیل اللہ کے فیضان کا اثر تھا، کیونکہ ورنہ آپ تو کسی مدرسے سے نہیں پڑھے تھے، نہ ہی کسی مدرسے میں پہنچے، نہ ہی کسی کے آگے دوزانو ہوئے، اور پھر ایسے الفاظ۔ تو یقیناً یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی نظر کا کمال تھا، یہ حضرت اسماعیل کو جو اللہ نے نبی بنانا تھا یہ اس فضل کا کمال تھا، یہ فضل الہی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، الغرض حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے جب اس کو یہ جواب دیا تو شیطان ناکام ہوا، اب بھاگ کر آگے آیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ السلام کے آگے اور کہنے لگا کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا قربانی کرنے کا۔ کہا رات کو جو خواب آیا تھا، خواب تو جھوٹے بھی ہوتے گئے۔ آپ سمجھ گئے شیطان ہے، آپ سمجھ گئے شیطان ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی وحی الہی ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے، اس لیے نبی کے اوپر ضروری ہے کہ خواب کے اندر والی بات کو بھی پورا کر ڈالے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو آپ زمین پر اور جھکے اور چند کنکریاں اٹھائی اور شیطان کو دے ماری، اور شیطان کو جب وہ کنکریاں لگی شیطان بھاگا، آپ نے آگے قدم بڑھائے، اور جب آگے قدم بڑھائے شیطان پھر بھاگا۔ روکنا اس لیے چاہتا تھا کہ اگر یہ عمل ابراہیم خلیل اللہ نے کر دیا اور یہ قربانی والا عمل پھر قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کے لیے بھی یہ سنت بن جائے گا، اور جب وہ اس کو ادا کریں گے تو اللہ کا قرب پا جائیں گے اور بخشش کا ذریعہ ہو جائے گا، اس لیے وہ روکنا چاہتا تھا۔ اس نے فل کوشش کی اور پھر بڑھا اور پھر کہا کہ اے ابراہیم خواب تو جھوٹے بھی ہو سکتے گئے، آپ اپنے ہاتھ سے اپنے لخت جگر کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ نے پھر کنکریاں اٹھائی، شیطان کو کنکریاں ماری۔ عجیب منظر تھا کہ اللہ کے پیارے ابراہیم قربان گاہ کی طرف اپنے بیٹے کو لیے بڑھے جا رہے تھے، اور اللہ کے رستے پر اللہ کے حکم کے تابع ہو کر اپنے بچے کو قربان کرنے کے لیے مطمئن تھے اور کامل بھروسہ اور یقین تھا، اور اس لیے آپ کے قدم استقامت لیے بڑھے جا رہے تھے وادی منہا کی طرف۔ شیطان پھر تیسری مرتبہ آگے آیا، آپ نے پھر کنکر مارے، پہلے جمرہ کبریٰ پر، پھر جمرہ وسطیٰ پر، پھر جمرہ جو ہے عقبہ پر۔ جب شیطانوں کو کنکریاں پڑی شیطان بھاگے، آپ وادی منہا میں پہنچے اور فرمایا اے میرے بیٹا، میں نے تجھے جو ہے خواب کے اندر دیکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں تجھے خود اپنے ہاتھ سے ذبح کر دوں۔ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے میرے بیٹا، مجھے رب نے حکم دیا ہے کہ میں تجھے اللہ کے رستے پر
اپنے ہاتھوں سے ذبح کر ڈالوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب باپ کی یہ بات سنی، قرآن کہتا ہے کہ جناب اسماعیل علیہ السلام بولے، کہنے لگے قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے ابا، جیسا آپ کو حکم ملا ہے، جس طرح آپ کو حکم ملا ہے ایسے ہی کر دیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ کیسا سوال، کیسا جواب۔ اب پھر عرض کرنے لگے، ابا حضور آپ اللہ کی بارگاہ میں مجھے قربان کرنا چاہتے ہیں تو میری جو ہے وہ ٹانگوں کو باندھ دیں، میرے ہاتھوں کو باندھ دیں اور مجھے زمین پر لٹا دیں۔ کیوں؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب آپ چھری چلائیں میرا جسم تڑپے اور وہ ہاتھ اور پاؤں اس کی تڑپن کی وجہ سے میرا خون آپ کے جسم پر لگ جائے، یا میرا کہیں پاؤں یا پیر ہاتھ آپ کے جسم سے ٹکرا کر بے ادبی نہ ہو جائے۔ اور میرے ابا جان میرے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دیں، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو جب آپ زمین پر مجھے لٹائیں اور میری پیشانی اوپر ہو، آپ کی پیشانی میری طرف ہو، اور جب آپ میرے چہرے کی طرف دیکھیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی اطاعت، اللہ کے حکم میں تاخیر پیدا نہ ہو جائے۔ آخر آپ باپ ہیں، میں بیٹا ہوں، کہیں جو باپ اور بیٹے کی محبت ہے وہ درمیان میں آڑ نہ بن جائے، درمیان میں جو ہے وہ پردہ نہ بن جائے، کہیں وہ اس کی وجہ سے اللہ کے حکم میں تاخیر نہ ہو جائے۔ ابا جان اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دیجئے۔ اور پھر جب جو ہے وہ سارا کچھ ہو گیا، قرآن کہتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَ فَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پس لٹا دیا اپنے بیٹے کو اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر اللہ کے خلیل نے، اور پیشانی پر ہاتھ رکھ دیا اور گلے پر چھری رکھ دی۔ اور پھر جب چھری چلانا چاہی اور چلانے کا ارادہ فرمایا، بیٹا بھی مطمئن تھا جو ہے قربان ہونے کو، باپ بھی جو ہے مطمئن تھا قربان کرنے کو۔ اس جو ہے وہ نظارے کو آسمان بری کے فرشتوں نے دیکھا، لرز اٹھے، حوران غلمان نے دیکھا، کانپ اٹھی، اے اللہ اس سے پہلے ایسا نظارہ ہم نے نہیں دیکھا۔ باپ بھی مطمئن ہے، بیٹا بھی مطمئن ہے، باپ بھی حاضر ہے، بیٹا بھی حاضر ہے۔ اللہ نے فرمایا اے جبریل، حکم رب جلیل، فرمایا جلدی جاؤ جنت سے مینڈا لے آؤ اور جا کر نیچے لٹا دو، کیونکہ میرا خلیل قربانی کیے بغیر واپس نہیں جائے۔ میرا خلیل آج قربانی کیے بغیر واپس نہیں جائے گا، اس لیے جو ہے آپ جلدی جائیں۔ اور اے جبریل سن، اتنا جلدی جا کہ چھری حالانکہ گلے کے اوپر تھی، اب گلے کے اوپر چھری چلنے میں کتنی دیر تھی، اور جنت آسمانوں کے اوپر، جنت 7 آسمانوں کے اوپر، اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا درمیانی فاصلہ یہ 500 سال کی راہ ہے، 500 سال کی راہ ہے، اور 7 آسمان ہے، درمیانی فاصلہ کتنا بنا۔ اور پھر اوپر جب جنت، حکم ہوا جنت سے مینڈا لے جاؤ، میرا ابراہیم آج قربانی کیے بغیر واپس نہیں جائے گا، میرا اسماعیل قربانی دیے بغیر واپس نہیں جائے گا، جلدی جا دیر نہ ہو۔ اور ادھر یہ بات ہو رہی تھی کہ اللہ نے جبریل کو حکم فرما دیا، جبریل پوری قوت، پوری طاقت، 600 پر رکھنے والا نوری فرشتہ، فرشتوں کا استاد، نبیوں کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آنے والا، پوری قوت کے ساتھ جنت میں پہنچا، دمبا اٹھایا اور بھاگا زمین کی طرف، بھاگا زمین کی طرف۔ اب دیکھیں یہاں جبریل کی قوت، جبریل کی پرواز کہ اتنے فاصلے کو کتنی جلدی طے کیا۔ جبریل نبیوں کا غلام ہے، جب غلام کے اندر اتنی طاقت ہے، نبیوں کے اندر طاقت کتنی ہوگی؟ جب غلام کے اندر اتنی طاقت ہے تو جن کا غلام ہے ان کے اندر کتنی طاقت ہوگی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں فریاد جو امتی کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو، واللہ وہ سن لیں گے اور فریاد کو پہنچیں گے۔ پر اتنا بھی تو ہو، کوئی کرے دل سے، کوئی اندر سے پکارے تو صحیح، پھر دیکھ وہ پہنچتے ہیں نہیں پہنچتے۔ جبریل علیہ السلام نے جب نیچے والا آسمان جب وہاں پہنچا، اس کی نگاہ پڑی زمین پر، تو جبریل اس کے فوراً ذہن میں خیال آیا کہیں میرے دمبا پیش کرنے سے پہلے چھری کام نہ کر جائے، چھری کام نہ کر جائے۔
اور اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ ہو جائے، اس لیے جبریل علیہ السلام نے اوپر سے ہی کیا کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو پہنچنے تک تاخیر ہو جائے، اس نے اوپر سے کیا کیا، اوپر سے کہا اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، پس ہم نے ندا کی اس عالم میں جب چھری جو ہے وہ گلے پر تھی، ہم نے ندا کی اس نَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم، جب ہم نے ندا کی، یقیناً وہ ندا یا جبریل علیہ السلام کی تھی یا جب جبریل آ رہے تھے تو ندا اللہ رب العالمین کی تھی، اے ابراہیم، اے ابراہیم۔ اس سے پہلے ایک عمل ہو چکا تھا، وہ کیا؟ جب چھری چلا دی، اب چھری چلانے کے بعد جب دیکھا چھری نے کچھ بھی نہیں کیا، جلال میں آئے، چھری کو زمین پر مارا، زمین پر پتھر تھا، پتھر کے اوپر چھری لگی، پتھر دو ٹکڑے، پھر چھری اٹھائی، ہے چھری یہ اتنا سخت پتھر، اس کے دو ٹکڑے کر دیے، اور میرے معصوم بچے کے گلے کا نازک گلا، اس کو تو کیوں نہیں کاٹ رہی، اس کو کیوں نہیں کاٹ رہی، اس کو کاٹ۔ پھر چلائی، پھر جب چلائی تو جبریل علیہ السلام نے نیچے دمبا رکھ دیا، اور جناب اسماعیل علیہ السلام کھڑے سامنے، اور جناب ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے ہیں، چھری چل رہی ہے اور وہ دمبا ذبح ہو رہا ہے۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، پس ہم نے ندا کی ابراہیم علیہ السلام کو، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک تو نے سچ کر دکھایا اپنے خواب کو، اور ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں، إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم محسنین کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام پکار رہے تھے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اسماعیل سامنے کھڑے کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں سے پٹی ہٹائی، مینڈا ذبح دیکھا، بیٹے کو سامنے دیکھا، کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تینوں جو ہے وہ مقدس نفوس قدسیہ کے الفاظ کو اللہ نے جمع فرمایا۔ ان ایام نخر والے دن ہر نماز فرض کے بعد ہر نمازی کے اوپر ایک مرتبہ بلند آواز سے کہنا واجب قرار دے دیا، اور قیامت تک کے لیے میرے ان نفوس قدسیہ کے الفاظوں کو دہراتے رہو۔ ان ایام میں، ایام تشریق میں ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ یہ تکبیر کہنا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ایک مرتبہ کہنا واجب، 3 مرتبہ کہنا سنت۔ قیامت تک کے لیے یہ ابراہیم علیہ السلام کی ادا کو اللہ نے جو ہے وہ قیامت تک کے لیے باقی لوگوں کے لیے رکھ دیا۔ انہی دنوں کے اندر یہ کہا جاتا ہے، اور یہی عمل قربانی والا یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت کے لیے قیامت تک کے لیے سنت رکھ دیا۔ اس لیے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا سنت بے ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ عرض کیا ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا تمہارے لیے ہر قربانی کے جانور کے جسم کے اوپر وال، ایک وال کے برابر میں ایک نیکی ہے، ایک وال کے برابر ایک نیکی ہے۔ عرض کیا اون کا کیا حکم ہے کہ اون زیادہ اس کے اوپر وال ہوتے ہیں؟ فرمایا اون کے بدلے میں بھی ہر وال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ تو فرمایا اس لیے اپنی قربانیوں کو خوش دلی کے ساتھ کیا کرو، کیونکہ قیامت والے دن یہ تمہارے لیے جو ہے یہ ایک سواری کا جو ہے وہ سواری کا باعث بنے گی، سواری کا ذریعہ بنے گی، تم اس کے اوپر بیٹھ کر تم پل صراط کو عبور کرو گے اور جنت میں چلے جاؤ گے۔ اور فرمایا اللہ کو تمہاری قربانیوں میں سے نہ گوشت کی ضرورت ہے نہ خون کی ضرورت ہے، گوشت تم کھا جاتے ہو اور خون زمین پی جاتی ہے۔ اللہ کو تو تمہارا تقوی، تمہاری نیت جو قربانی کرتے وقت ہوتی ہے وہ اللہ کو محبوب ہے، وہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا جب تم قربانی کرو ہر فرد کی نیت یہی ہو کہ میرا گوشت کھانے کا ارادہ نہیں، اگر کسی کا بھی ارادہ گوشت کھانے کا ہوا اس کی قربانی نہ ہوگی۔ ارادہ یہی ہوگا کہ اللہ کا قرب مل جائے، اللہ کی رضا مل جائے، اللہ کی رضا، اللہ کا قرب، جب یہ ارادہ ہوا یہی اللہ کو قبول ہے۔ اور پھر
قربانی کا جانور ذبح ہوتے وقت آپ کا خیال یہ ہو کہ میں یہ چھری بظاہر جانور کے جسم پر چلا رہا ہوں، لیکن حقیقت میں اپنی خواہشات، اپنے جو ہے وہ یعنی نفس ہمارا کو چاک کر کے اس کو جو ہے چاک کر رہا ہوں، اپنی خواہشات کو کچل رہا ہوں، اپنی من مانی کے بتوں کو توڑ رہا ہوں، اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے میں ایسا کر رہا ہوں۔ دوستو، یہ عظیم واقعہ اس یوم نحر کو ہوا اور امت مسلمہ کے لیے قربانی ٹھہرا۔ مسائل بہت زیادہ ہیں قربانی کے، میں نے کافی تیار کیے تھے، لیکن جو مسائل میں نے تیار کر کے بیان کرنے تھے قربانی کے جانور کے متعلق، عمروں کے متعلق اور ان کی شرائط کے متعلق، یہ میں نہیں بیان کر سکا کیونکہ وقت کم تھا، تو اس لیے اب اسی پر جو ہے وہ اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنے محبوب کا صدقہ اپنے محبوب کا قرب نصیب فرمائے، اور ہمیں مزید معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فیضان زندہ پیر وزٹ کیجیے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فیضان زندہ پیر وزٹ کیجیے۔